اسرائیل اور لبنان کے درمیان بات چیت آج ہوگی. کس نے کہا ہے؟ ٹرمپ نے کہا ہے. اس بات چیت کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے. لبنانی سرکاری ذرائع نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اسرائیلی فریق کے ساتھ کسی بھی متوقع رابطے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. دیکھیے یہ دونوں طرف کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں جس کے ذریعے یہ بات پتہ چل رہی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان آج بات چیت ہوگی. تو جمعرات کے روز انہوں نے اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کے اکاؤنٹ پر لکھا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان فضا کو سازگار بنانے کی ایک کوشش ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان آخری مکالمے کو ایک طویل عرصہ تقریباً 34 سال گزر چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات چیت جمعرات کو کسی وقت ہوگی. تاہم ایک لبنانی سرکاری ذرائع نے جمعرات خبر رساں ادارے کو بتایا کہ امریکی صدر کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ لبنان کو اسرائیلی فریق کے ساتھ کسی بھی متوقع رابطے کے بارے میں تاحال مطلع نہیں کیا گیا ہے. یعنی لبنان کو اس کو لے کر کوئی جانکاری نہیں. ذرائع کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اسرائیلی فریق کے ساتھ کسی بھی رابطے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں سرکاری ذرائع سے اس بارے میں کچھ بتایا گیا ہے. حزب اللہ تنظیم اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ 2 مارچ کو اس وقت شروع ہوئی جب تنظیم نے 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے پہلے دن ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کی ہلاکت کے جواب میں اسرائیل پر راکٹ داغے تھے. اسرائیل لبنان پر بڑے پیمانے پر فضائی حملوں سے جواب دے رہا ہے اور اس نے جنوبی لبنان کے علاقوں میں زمینی حملہ بھی شروع کر دیا ہے. حکام کے مطابق 2 مارچ سے لبنان پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 2100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. اور تنازع کے لبنانی محاذ پر جسے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان 8 اپریل سے شروع ہونے والی جنگ بندی میں شامل نہیں سمجھتا، حزب اللہ تنظیم کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری ہیں. یہ صورتحال ان مذاکرات کے باوجود ہیں جو منگل کو امریکہ اور دونوں ممالک کے سفیروں کے درمیان براہ راست مذاکرات کی غرض سے ہوئے تھے. یہ 1993 کے بعد اپنی نوعیت کے پہلے مذاکرات ہیں. امریکی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بدھ کو کہا کہ صدر ٹرمپ اسرائیل اور لبنان میں حزب اللہ تنظیم کے درمیان تنازع کے خاتمے کا خیر مقدم کریں گے، لیکن انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ ایران کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے بدھ کو اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا بنیادی مقصد حزب اللہ تنظیم کو غیر مسلح کرنا ہے. اسی دوران اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حزب اللہ تنظیم کے 200 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ تنظیم نے صبح کے وقت تقریباً 30 راکٹ داغے ہیں. حزب اللہ تنظیم اسرائیل کے ساتھ کسی بھی براہ راست مذاکرات کی مخالفت کرتی ہے اور اس نے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی بات چیت کو ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیا ہے. وہیں UN کے مطابق جنگ کی وجہ سے لبنان میں تقریباً 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جو کہ کل آبادی کا 5واں حصہ ہے. ادارے نے عالمی برادری سے ملک کے لیے فوری امداد فراہم کرنے کی اپیل بھی کی.